بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کتاب عین قادیانیت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم مقدمہ کو مکمل کر لیں گے۔ آج کی ہماری جو عبارت ہے وہ ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب مسیلمہ کذاب نے اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی پر حاضر ہو کر بیعت اسلام کی، مگر ساتھ یہ بھی درخواست کر دی کہ مجھے اپنا جانشین یا خلیفہ مقرر کر دیں۔ یہاں سے کچھ ان جھوٹے مدعیان نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی ظاہر ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم امر خلافت میں اگر مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو تو میں تمہیں دینے کو تیار نہیں۔ یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ یا مسیلمہ لئن سألتنی هذا العرجون ما اعطیتہ لک، کہ اللہ کی قسم اگر تو خلافت کے امور میں سے کھجور کی ٹہنی بھی مجھ سے مانگے تو میں تمہیں وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہاں پر بھی مورخین کے مطابق اصل صورتحال یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب نے بیعت کے لیے خلافت یا نبوت میں شراکت کی شرط رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی تو اس نے بیعت اسلام ہی نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے نبوت میں شراکت کا اعلان کر دیا۔ اس فتنہ کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے ذریعے ختم کیا اور مسیلمہ کذاب اپنے لشکر سمیت جہنم رسید ہوا۔ دوسرا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دعوی نبوت کر لیا تھا، اس کے بارے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف بری سے پہلے چند دن قبل اسود عنسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور اہل نجران کو شعبدہ بازی اور کہانت کے چکروں میں ڈال کر اپنا پیروکار بنا لیا۔ بعد ازاں اس نے یمن پر چڑھائی کر کے پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچائی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے بعض سرداروں کو اہل نجران و یمن کے خلاف جہاد کے لیے خطوط تحریر فرمائے اور اسود عنسی کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اسود عنسی نے یمن کے شہر صنعاء پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شہر بن بازان کو شہید کر کے ان کے اہلیہ آزاد کو جبری طور پر اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ یہ ان کے اہلیہ کا نام ہے آزاد، اور البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا نام زاز ذکر کیا گیا ہے۔ اس مسلمان عورت کے عم زاد حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو جو شاہ حبشہ کے بھانجے تھے، ان واقعات کی اطلاع ملی تو وہ اپنی بہن کی مدد کو پہنچے اور ابھی بہن کی نجات کے لیے فکر مند تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد اور اسود عنسی کے قتل کا حکم ملا۔ اس پر انہوں نے اپنی بہن سے مل کر اسود عنسی کو اس کے محل کے اندر ہی قتل کرنے کی مہم تیار کی، اور ایک رات موقع پا کر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ محل کے عقب سے نقب لگا کر اسود عنسی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اسود عنسی جاگ گیا۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر جست لگا کر اسود عنسی کو پکڑ لیا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ شور سن کر پہرہ دار آئے تو آزاد نے کہا کہ خاموش رہو، تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اسود کے مرتے ہی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کا اعلان کیا، اور مؤذن نے فجر کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان عبہلۃ کذاب کے الفاظ کے ساتھ اہل یمن کو اس سے نجات حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ عبہلہ یہ اس کا اصل نام تھا، اسود کے لقب سے مشہور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان الفاظ کے ساتھ خوشخبری سنائی، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی تھی، کیونکہ یہ مہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں جاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی بذریعہ وہی آپ کو اس کے قتل کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اوپر آپ نے پڑھا کہ مؤذن نے فجر کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان عبہلۃ کذاب کے الفاظ ادا کیے۔
جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور ایسے ہی بن روٹاؤن کا فتویٰ بھی ہے، اور دیگر اور بھی کچھ کتابوں کے اندر یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ معروف اور اصطلاحی اذان کے اندر یہ کلمات ادا نہیں کیے گئے، یہ اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ ویسے مطلقاً یعنی اذان سے ہٹ کے اشہد ان محمد رسول اللہ وان ابا حلۃ کذاب کے کلمات ادا کر کے اعلان کیا گیا۔ میں دونوں عبارتیں پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کو بات خود ہی واضح ہو جائے گی۔ بن روٹاؤن کے فتویٰ کے اندر ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اسود عنسی کے قتل کے موقع پر قیس یا وبر بن یحنس نے قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر پہلے مخصوص شعار کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا اور پھر ان الفاظ کے ساتھ اعلان کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ وان ابہلۃ کذاب۔ آگے جو ہماری مقصودی بات ہے اس کو دیکھیے، یہاں اگرچہ اذان کے الفاظ بھی ملتے ہیں لیکن اذان سے مراد اصطلاحی اذان نہیں ہے بلکہ لغوی مفہوم میں اذان بمعنی اعلان مراد ہے۔ ایسے ہی ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فاجتمع المسلمون والکافرون حول الحصن فنادى قیس ویقال وبر بن یحنس الاذان، یعنی لفظ اذان ہے لیکن اذان الفجر نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اذان نماز مراد ہے اصطلاحی اذان، بلکہ یہ لغوی طور پر ہے۔ اور کیا کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ وان ابہلۃ کذاب۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی اذان نہیں بلکہ مطلقاً اذان ہے، اور اذان اپنے معروف اور اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ اپنے لغوی مفہوم اعلان کے معنی میں ہے۔ تو مطلقاً انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے مخصوص شعار کے ذریعے جمع کیا جو اس وقت ان کا طریقہ کار تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے قتل ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس پہلے جھوٹے مدعی نبوت کے جہنم رسید ہونے کی اطلاع تفصیل کے ساتھ آئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جاری ہوئی کہ جھوٹا مدعی نبوت واجب القتل ہے۔ یعنی یہ جو اسود عنسی تھا نا، اس کی تفصیلی طور پر جو خبر تھی، واقعہ تھا، وہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وحی آپ کی وفات سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تک 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے۔ 30 دجال کذاب سے کیا مراد ہے؟ ہم 1400 سالہ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابھی تک ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں دعوی نبوت کیا، مگر بڑے جھوٹے مدعیان نبوت جن کی جھوٹی نبوت کو کسی نہ کسی حد تک کوئی حیثیت حاصل ہوئی یا جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شمار میں ہوئے، ان کی تعداد ابھی تک 30 کو نہیں پہنچی۔ بعض لوگوں نے اس کی تعداد کو مقرر بھی کیا ہے، جیسے مولانا رفیق صاحب کی کتاب ائمہ تلبیس کی تلخیص نثار فتحی صاحب نے کی تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ 22 جھوٹے مدعیان نبوت ابھی تک ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن اس کو ایک اندازہ تو کہا جا سکتا ہے، حتمی بات نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال کسی نہ کسی انداز میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا وہ تو ہزاروں سے بھی متجاوز ہیں، لیکن جنہوں نے کوئی حیثیت حاصل کی وہ ابھی تک 30 کی تعداد کو نہیں پہنچے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ابھی قیامت تک کچھ ایسے اور فتنے بھی رونما ہوں گے جو ملت اسلامیہ کے لیے ناسور بنے گی۔ میں سب سے آخری دجال اعظم یعنی کانا دجال ہوگا، جس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کا ظہور ہوا، امت مسلمہ نے ان کا قلع قمع کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس لیے ان فتنوں میں سے کوئی فتنہ محمد قادیانی کی شکل میں جھوٹے مدعی نبوت کے برپا کردہ جس فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا، باوجود ایک صدی گزر جانے کے وہ اب تک ملت اسلامیہ کو ناسور کی شکل میں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ فتنہ قادیانیت نے اتنا زیادہ عرصہ کیسے گزار لیا، کیوں گزارا، اس کی کچھ وجوہات تو نیچے ہی آ رہی ہیں اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں، انشاءاللہ مستقل عنوان کے تحت اس پر آگے بات کریں گے۔ فتنہ قادیانیت محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اتنا بڑا فتنہ تھا جس کے آغاز کے وقت ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ملت اسلامیہ کو اپنے بھاؤ میں بہا کر لے جائے گا، لیکن علماء نے اس کے آگے بند باندھ کر اس فتنہ کی شرمگیزیوں اور گمراہیوں سے امت کو محفوظ کر دیا،
جزاهم الله خيرا وأكرمهم الله تعالى بنعمه في الدنيا والآخرة۔ فتنہ قادیانیت کی سب سے بڑی خرابی اور اس برائی کی جڑ یہ ہے کہ اس فتنہ کو ہمیشہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس فتنے کا اتنا دیر پا ہونا اور ختم نہ ہونا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو عیسائیوں اور یہودیوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ زر زمین اور مال و دولت اس کے سب سے بڑے ہتھیار رہے ہیں، اور متفقہ مسائل و عقائد میں شکوک و شبہات اور بحث مباحثہ کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنا اس کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم ان کی کسی مناظرہ یا مباحثہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت کا مفہوم، اجراء نبوت، امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری جیسے علمی اور دقیق مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں مسلمان عقیدہ کی مضبوطی کی حد تک تو واقفیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس عقیدے پر قائم ہیں اور مضبوط قائم ہیں، مگر ان امور پر علمی بحث عوام الناس تو کیا اکثر علماء کرام کے دائرہ علم سے بھی باہر ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے منتہی طلباء کے لیے، یعنی جن کی بنیاد قائم ہو چکی ہے مختلف علوم کے اندر، ان کے لیے ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے جس میں ان مباحث کا احاطہ کیا جائے اور اس کا باقاعدہ امتحان ہو۔ اس سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے درخواست کی، جس کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے اپنی مجلس عاملہ سے منظور کروا کر نصاب کی تیاری کی ذمہ داری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپرد کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس شورا کی منظوری سے شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی۔ انہوں نے بہت محنت اور دقت نظر سے نصاب تیار کیا، جس کو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدد ظلہ کہروڑ پکا اور حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندری اور راقم الحروف یعنی حضرت شاملی صاحب نے بارے میں کہتے ہیں کہ علاوہ دیگر علماء کرام نے نظر ثانی کے بعد مستند اور مفید قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک فرد کی محنت نہیں ہے، بلکہ ایک فرد کی محنت کو مستند ترین بنانے کے لیے، مفید ترین بنانے کے لیے دیگر بھی بہت سارے علماء کرام نے اپنا اپنا حصہ اس کتاب کے اندر شامل کیا ہے، تو اس سے اس کتاب کی اہمیت، استناد اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ نصاب نہ صرف اس ضرورت کو پورا کرے گا بلکہ اس کے پڑھنے والے ایک عظیم مبلغ اور مناظر ختم نبوت کے طور پر تیار ہو کر امت مسلمہ کو فتنہ قادیانیت کے ناسور سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امت کے علماء کرام اور اہل علم کے لیے نافع بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس مقدمہ کی عبارت کو ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو کہ استاذ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کتاب کی جو عبارت اگلی ویڈیو سے ہم شروع کر رہے ہیں اس کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، سمجھنا، سمجھانا اور اس کو دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔